اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں آرم فورسز آف پاکستان کا حصہ تو ISSB سے متعلق آپ کے ہر سوال کا جواب جانیے. جی السلام علیکم. آج کا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیں مدعو کیا. بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کہ آرم فورسز پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی یا پاکستان نیوی میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا اور کیا گائیڈ لائنز ان کو ریکوائرڈ ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے. ISSB جیسے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یہ کن کن مراحل پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں دو پارٹس میں ہم ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ گھر سے لے کر انیشل پروسیس آپ کا یعنی کہ آرمی، ایئر فورس یا نیوی کے سلیکشن سینٹر تک کا، اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ISSB میں اپیئر ہونے سے لے کر اکیڈمی جانے تک کا کمپلیٹ جتنا بھی پروسیجر ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. جو میں کہوں گا کہ دوسری کڑی ہے ہمارے پروگرام کی. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی میں شمولیت کیسے کی جا سکتی ہے. آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم تینوں سروسز ایئر فورس، آرمی اور نیوی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جتنے بھی لسنرز کو کہ ان کے ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہیں جوائننگ کے بارے میں، ISSB کے بارے میں، تو وہ آج کے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں. ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ ویل ٹرائی کہ جو کامن کویشچنس ہم سے پوچھے جاتے ہیں اس کا ہم بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو آج جواب دے سکیں. ٹھیک ہے سر، یہی سوال آپ سے کہ ISSB میں آپ کا کیا رول ہے؟ جی میں لیفٹیننٹ کرنل میسم، ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB، آج ڈپٹی ڈائمینشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگلے چند منٹ میں اس اہم ڈائمینشن کے کام کے بارے میں بڑے آسان انداز میں آپ کو بتاؤں گا. ڈپٹی ڈائمینشن از اسیسڈ اینڈ سپروائزڈ بائی ڈپٹی پریزیڈنٹ، جو ایک سینئر آفیسر ہوتے ہیں اور سلیکشن پروسیس میں ان کا ایک بہت کلیدی کردار ہوتا ہے. اس میں امیدوار کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی صلاحیتوں کو ایک منظم انداز میں پرکھا جاتا ہے. دیگر ڈائمینشنز کے برعکس جو کہ ایک کینڈیڈیٹ کو قدر دور سے اور گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں، ڈپٹی پریزیڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کو قریب سے دیکھ سکے. ڈپٹی پریزیڈنٹ 4 مراحل اور ٹیسٹ کی صورت میں کینڈیڈیٹ کو پرکھتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں بایوڈاٹا فارم کی، تو ٹیسٹس کا عمل شروع ہونے سے پہلے جس دن کینڈیڈیٹس کا ارائیول ہوتا ہے اس دن کینڈیڈیٹ سے ایک بایوڈاٹا فارم فل کروایا جاتا ہے. یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہوتی ہے، اس فارم کے ذریعے ڈپٹی پریزیڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ امیدوار کے خاندانی پس منظر، اس کے انٹرسٹس، اس کے ہابیز اور اس کی سپورٹس اور اس کے جو گولز ہیں اس کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکیں. اور یہی معلومات بعد میں ذریعہ بنتی ہیں ان سوالات کا جو ڈپٹی پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ سے انٹرویو کے دوران پوچھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اگلے ٹیسٹ کی جانب جو کہ ہے ایسے رائٹنگ. کینڈیڈیٹ سے ارائیول ڈے والے دن جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ایسے رائٹنگ بولتے ہیں، جس میں امیدوار کو کسی موجودہ یا قومی مسئلے پر تقریباً 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے جو کہ انگریزی میں ہوتا ہے. اور یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک 18 سال کا جو امیدوار ہے وہ بآسانی دیے گئے ہوئے ٹاپک پر ایسے لکھ سکے. اور اس میں امیدوار جو چیز دکھا رہا ہوتا ہے وہ اس کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اور اس کا پرائمریلی جو ریٹن ایکسپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے میوچل ڈسکشن. میوچل ڈسکشن جو ہے وہ آگے ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ 9 سے 10 کینڈیڈیٹس پر مشتمل ایک غیر رسمی انداز میں 2 دیے گئے موضوعات جو کہ ایک انگریزی میں اور ایک اردو میں ہوتا ہے اس پہ گفتگو کرائی جاتی ہے. اور یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جس میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. جو موضوعات دیے جاتے ہیں وہ قومی اور سماجی نوعیت کے ہوتے ہیں اور اس میں گفتگو کے دوران جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں
وہ اپنا کمیونیکیشن اسکل جو جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ میوچل ڈسکشن ہے, وہ اپنے جو تھاٹس اور آئیڈیاز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں, اور گروپ میں ان کا بیہیویئر, یہ تمام چیزیں وہ کینڈیڈیٹ دکھا رہا ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس جو سب سے اہم ایک ٹول موجود ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو. اور انٹرویو جو ہے یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کو موقع ملتا ہے کوئی انفرادی طور پر کینڈیڈیٹ سے انٹریکٹ کر سکے, اور انٹرویو تقریباً 30 سے 40 منٹ پہ محیط ہوتا ہے. سب سے پہلے انٹرویو میں ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر کینڈیڈیٹ بلا جھجک اور آسان انداز میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. اس دوران کینڈیڈیٹ اپنی پرورش کے متعلق, اپنی تعلیمی صلاحیتوں کے متعلق, اپنی سپورٹس اور ہابیز, اس کی لائف کے ایکسپیرینسز کیا رہے ہیں, وہ ایک پریشر سچویشنز کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے, وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں دکھاتا ہے, بتاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی شخصیت کو لے کے آگے چل رہا ہے. اس میں آخر میں بتاتا چلوں, جس میں ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے, کہ ڈپٹی ڈائمینشن صرف بات چیت یا تحریری عمل کو نہیں بلکہ ایک مکمل شخصیت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہے. جی بہت بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا. اور آج کے پروگرام کی جو خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تینوں فورسز کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے والے عہدیداران جو ہیں, جو کہ ISSB کے اعلیٰ عہدیداران, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر معاذ, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان نیوی کو, آپ GTO ہیں ISSB کے اندر. معاذ, تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ کس طرح سے جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں, پلے کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر, جس طرح کہ اس کے نام سے بھی واضح ہے کہ اس کے اندر جو امیدوار ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں ہمارے ٹاسک کو سر انجام دیتے ہیں. گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کا کام جو ہے وہ امیدوار کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جانچنا ہوتا ہے. گروپ ٹیسٹنگ آفیسر سٹارٹ میں صبح ایک 8 سے 10 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ماڈل روم میں آتا ہے. وہاں آ کر اس کی انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرواتا ہے. ان سب میں سب سے پہلے غیر رسمی گفتگو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کرتا ہے, کیونکہ نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ جو امیدوار ہیں ان کو ٹیسٹ انزائٹی ہوتی ہے. اگر وہ ربط قائم نہیں کر پاتا GTO, جو کہ اس کا کام بھی ہے, تو اس کے بعد جو امیدوار ہیں وہ اس انزائٹی میں رہتے ہیں, تو وہ اپنی اوریجنلٹی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کا کہ بچوں کو ایزی کرے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. آہستہ آہستہ میں آپ کو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کے جو ہمارے 8 ٹاسک ہیں ان کو انفولڈ کروں گا. اس میں سب سے پہلا ہمارا ہوتا ہے پبلک سپیکنگ. ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پبلک سپیکنگ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں اپنا کینڈیڈیٹ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اپنے نظریات کو بتاتا ہے. اور ہماری ارج یہی ہوتی ہے کہ وہ کھل کر اوپن ہارٹ کے ساتھ اپنے تمام خیالات کا اظہار سب کے سامنے کرے. اس کے بعد ہم شفٹ کرتے ہیں ایک نیریٹو بیس گروپ پلاننگ ایکسرسائز کے اوپر. یہ ایک 3D ماڈل کے اوپر ایک پلاننگ دکھائی جاتی ہے بچوں کو. اس کے اندر ایک پرابلم کریٹ کی جاتی ہے جس کو انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا, کیونکہ میرا کام بچوں کو معاشرتی طور پہ گھلنے ملنے میں جو بھی جس طرح کا ان کا کردار وہ پیش کرتے ہیں, تو اس کو ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ ایسوسیٹ بھی کروں تاکہ وہ سمجھ سکیں. گروپ پلاننگ ایکسرسائز ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی میچ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. آپ پلان کرتے ہیں یہ کرکٹر ایسا ہے, اس کو یہاں بال کروانی چاہیے, وہاں ایک بندہ کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ادھر کیچ ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے وہ گروپ پلاننگ ایکسرسائز بھی کی جاتی ہے, جس میں ہر بندہ اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اس پرابلم کا سولوشن دیتا ہے, اور پھر مل کر پورا گروپ ایک آپ کہہ لیں ایک طاقتور پلان پیش کرتا ہے, اور اسی طاقتور پلان کے ساتھ وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. یہ 2 کام جو ہیں ہم وہ انڈور ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں. اس کے بعد کینڈیڈیٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ PT کٹ میں چینج کیجئے, اور پھر ہم آؤٹ ڈور ٹاسک شروع کرتے ہیں. آؤٹ ڈور ٹاسک میں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاسک ہوتا ہے وہ پروگریسو گروپ ٹاسک ہوتا ہے. اس میں تمام کے تمام جو امیدوار ہیں وہ میوچولی کوآپریٹ کر کے ایک پرابلم کو سالو کرتے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو پریویس ایگزامپل دی ہے ایک میچ کی. پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہر انسان نے اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان تمام کی جب تک میوچولی کوآپریشن نہیں ہوتی اس پرابلم کو سالو کرنا اکیلے مشکل کام ہے.
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद हम आगे चलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। जैसे इसके नाम से बिल्कुल आया है कि हाफ ग्रुप टास्क में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एक ग्रुप को 2 से 3 पार्ट्स में तोड़ देता है और उनको उसी तरह की एक प्रॉब्लम दिखाई जाती है जिसको वो सॉल्व करते हैं। अब याद रहे कि जो 10 बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब वो 3 से 4 बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये समझ लेना चाहिए कि हाफ ग्रुप टास्क जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसी तरीके से अगला टास्क है सब ग्रुप रेस टास्क। इसमें भी जो है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और कुछ रुकावटें होती हैं जो इनको 2 अलग टीम की सूरत में आप कह लें कि कंप्लीट करनी होती हैं। ये एक रेस है ऑब्वियसली, तो दोनों टीम्स आधी आधी अपनी आप कह लें कि जहनी चुस्ती और जो जिस्मानी उनकी जो फिटनेस है उसको बरूएकार लाते हुए उन रुकावटों को अबूर करते हैं। उसके बाद इस तरह हमारा पहला दिन ख़त्म होता है और नेक्स्ट डे हमारे पास 2 काम होते हैं, जिनमें से एक कहलाता है कमांड टास्क और एक कहलाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। कमांड टास्क में हम एक कैंडिडेट या एक उम्मीदवार को तकरीबन 6 से 8 कैंडिडेट देते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कायदाना सलाहियतें कैसी हैं। देखा जाता है कि वो ख़ुद एतमादी के साथ अपनी मंजिल को कैसे पा लेता है। कमांड टास्क के बाद इनफरादी रुकावटें या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कुछ रुकावटें हैं, 9 रुकावटें हैं जो कि हर एक उम्मीदवार को अबूर करनी होती हैं और इसके साथ साथ ही जो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के तमाम टेस्ट जो है वो अपनी तकमील को पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट किया और यकीनन हमारे सुनने वाले और देखने वाले सब लोगों को समझ आ रही होगी, नौजवानों को स्पेशली, कि किस तरह से जो है वो इन टास्क को और इन डेज़ को जो कि बयान किए गए हैं वो जाके फुलफ़िल कर सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, इसको रट्टे से आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पूरे तरीक़ाकार को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर तंजीला, आप माहिर नफ्सियात हैं और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो तंजीला, थोड़ा बताइए कि आप क्या करती हैं और किस तरह से आप जो है वो नौजवानों को और उन कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को आप किस तरह से एहसास करती हैं? अच्छा, जो साइकोलॉजिस्ट का रोल है ओवरऑल जो पर्सनालिटी असेसमेंट है ISSB के अंदर, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। अगर उसको इस एस्पेक्ट से ले, क्योंकि हमने फ्यूचर की लीडरशिप की सूटेबिलिटी देखनी है इन कैंडिडेट्स के अंदर, तो जो मेन मकसद है साइकोलॉजिस्ट का इस पूरी असेसमेंट के अंदर वो पर्सनालिटी की डीपर लेयर्स है उनको देखना और बिहेवियरल पैटर्न्स को असेस करना है, ताकि हम देखें कि फ्यूचर में वो जो आने वाले इवॉल्विंग जो चैलेंजेस हैं या स्ट्रेसर्स हैं उनको बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी उस कैंडिडेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। इस असेसमेंट को हम कॉम्बिनेशन में चलाते हैं कि जो 2 किस्म के टेस्ट हैं हमारे पास, उसमें फ़र्स्ट जो टेस्ट होता है दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सेकेंडली जो हमारे पास होते हैं वो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट की असेसमेंट है वो अराइवल डे से ही बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। जब हम बात करते हैं तो अराइवल डे पे सबसे पहले जो एक असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसमें एक बायोडाटा फॉर्म हम कैंडिडेट को दे देते हैं जिसमें उनकी पर्सनल फैमिली के बारे में, उनकी एकेडमिक, उनकी मेडिकल हिस्ट्री या इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेते हैं, सो दैट कि उसकी बेस पे हमें जब बेस लाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कैंडिडेट की तो उसके साथ हम उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस को रिलेट कर सकें। उसके बाद उस बायोडाटा की जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है तो देन उसके एंड में एक टॉपिक दे दिया जाता है कैंडिडेट्स को जिसके ऊपर उन्होंने 4 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में उसको मुकम्मल करना होता है। विद दिस जो हमारा अराइवल डे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और फिर अगला दिन जो होता है वो साइक डे होता है। साइक डे में जो फर्स्ट सीरीज़ है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले हम कराते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सीरीज़ में सबसे पहला टेस्ट जो है वो मैकेनिकल डिज़ाइन स्क्रीन पे हम कैंडिडेट्स को दिखाते हैं और उसका मकसद ये है कि हम उनकी मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस कर सकें। इस टेस्ट को मुकम्मल करने के लिए इनके पास टोटल 15 मिनट्स होते हैं और जैसे ये टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद कंप्यूटर पे ही हम पर्सनैलिटी की असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो टेस्ट है उसमें तकरीबन हम 150 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स को देते हैं जो कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है ना वो मेजर करता है, असेस करते हैं और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कैंडिडेट है उसके पास टोटल 30 मिनट्स होते हैं। जब ये सेकंड टेस्ट हमारा कंप्यूटर बेस पे कंप्लीट हो जाता है तो वी मूव ऑन टू द थर्ड टेस्ट। अगेन ये दोबारा पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हम कैंडिडेट्स को देते हैं और ये टेस्ट अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी या डोमेन्स को असेस करता है। इस टेस्ट को मुकम्मल करने के लिए कैंडिडेट के पास टोटल 20 मिनट्स होते हैं।
تو جب اس کے ساتھ ہی ہمارا جو فرسٹ فیز ہے پرسنالٹی اسیسمنٹ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کمپلیشن کے ساتھ ہی ہم کینڈیڈیٹس کو 15 سے 20 منٹ کی بریک دیتے ہیں, سو دیٹ دے کین فریش اپ دیئر مائنڈ, اور اس کے بعد دوبارہ ریکال کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو, اور سیکنڈ فیز میں پھر ہم پیپر پینسل ٹیسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جو پیپر پینسل ٹیسٹ ہیں اس سیریز میں جو پہلے چیز ہم جو ٹیسٹ کراتے ہیں کینڈیڈیٹ سے, اس میں ہم 2 اردو اور 2 انگلش ٹیسٹ کی انکمپلیٹ سینٹینسز کا ٹیسٹ دیتے ہیں. ہر جو انکمپلیٹ سینٹینسز کا جو ٹیسٹ ہے اس میں 26 انکمپلیٹ اسٹیمپس ہوتی ہیں, اور ہر جو ٹیسٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹوٹل کینڈیڈیٹ کے پاس 6 منٹس ہوتے ہیں. تو اوور آل ان 4 ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے پاس ٹوٹل 24 منٹس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جیسے یہ ٹیسٹ کلمینیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اسکرین پہ کینڈیڈیٹس کو 100 ورڈز سیکوینشل آرڈر میں دکھائے جاتے ہیں, اور کینڈیڈیٹس نے ان ورڈز کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا ایک سینٹنس جو ہے نا وہ جنریٹ کرنا ہے ود ان دی 10 سیکنڈ ٹائم لمٹ. تو اس کے ساتھ وہ سیکنڈ ٹیسٹ کی جو ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, دین وی موو آن ٹو دا اندر ٹیسٹ جس میں ہم 4 پکچرز دکھاتے ہیں کینڈیڈیٹس کو, اور وہ پکچرز جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ تھیمس کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو 30 سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ وہ پکچر دکھائی جاتی ہے, اور نیکسٹ 3.5 منٹس اس پکچر کے اوپر جو پرووائڈیڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے بیس پہ کینڈیڈیٹ نے اس کے اوپر اپنی اسٹوری بنانا ہوتی ہے. اسی اسٹوری رائٹنگ ٹیسٹ کا جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم کینڈیڈیٹس کو کچھ اوپننگ سینٹینسز دے دیتے ہیں جو کینڈیڈیٹ نے اپنے شیٹس پہ آنسر شیٹس پہ نوٹ کرنا ہوتا ہے, اور انہی اوپننگ سینٹینسز کو لیتے ہوئے دین دے ہیو ٹو کمپلیٹ دی اسٹوریز. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا ایک ہمارا ایڈیشنل ٹیسٹ وہ یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کی سیلف پرسیپشن آف ہیز اور ہر ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس آف پرسنالٹی وہ ہم ٹیسٹ دیتے ہیں, اور اس ٹیسٹ کو مکمل کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل 5 منٹس ہوتے ہیں. اور لاسٹ ٹیسٹ جو ہمارا پیپر پینسل ٹیسٹ کی سیریز کا ہے دیٹ از اس میں ہم 5 سچویشنز دیتے ہیں اسکرین پہ کینڈیڈیٹس کو. ان سچویشنز کو کینڈیڈیٹ اچھی طرح سے پڑھتا ہے, اور ہر سچویشن کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر اس نے اپنا ایک رسپانس جنریٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ود ان 2 منٹس اس نے یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ود دس اوور آل جو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر پینسل ٹیسٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. بٹ دیر از اندر تھنگ جو کہ GTA Day 1 اور GTA Day 2 پہ ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں, وہ ہے تمام کینڈیڈیٹس کے سائیکولوجیکل انٹرویوز. اور جب سائیکولوجیکل انٹرویوز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اوور آل سائیکالوجسٹ کی جو اسیسمنٹ کی جو ڈومین ہے وہ کلمینیٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از پاکستان آرم فورسز میں کسی بھی فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ایئر فورس ہے, نیوی ہے یا آرمی ہے, اس کو ISSB ٹیسٹ تک پہنچنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ آرمی سلیکشن سینٹر ہوتا ہے. آرمی سلیکشن سینٹر کا انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے, اور میں آج آرمی سلیکشن سینٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آرمی سلیکشن سینٹر پاکستان میں ٹوٹل 14 ہیں, کیونکہ گلگت سے لے کر تربت اور کراچی تک تمام پاکستان میں قائم کیے گئے ہیں. آرمی سلیکشن سینٹر یا ایئر فورس سلیکشن سینٹر یا جو نیوی سلیکشن سینٹر ہے, وہاں پر جنرلی جو انیشیل ہے اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو وہ 3 مرحلوں میں ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ آن لائن رجسٹریشن کا ہے. جو بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جو تینوں فورسز کی سیپریٹ ویب سائٹس ہیں, جس طرح آرمی کے کیس میں ہے www.joinpakarmy.gov.pk, ایئر فورس کے اس میں جو www.paf.gov.pk, اور نیوی کے سلسلے میں www.joinpaknavy.gov.pk ہے. اس پر کینڈیڈیٹس آن لائن رجسٹریشن کرتے ہیں. اور آرمی کی اگر میں بات کروں تو پاکستان آرمی نے ابھی جو آن لائن فارم ہے وہ بڑا مختصر کر دیا تاکہ امیدواران کو آسانی ہو پہلا وہ فارم فل کرنے کی, بیکاز یہ ان کا زندگی میں آرم فورسز کی طرف پہلا انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ بڑا مختصر سا فارم ہے جس میں بیسک بایو ڈیٹا ہے جو کہ کینڈیڈیٹس کے لیے فل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو جب کینڈیڈیٹ اپنا آن لائن فارم فل کر لیتا ہے درستگی کے ساتھ تو اس کو انیشیل ٹیسٹ کی ڈیٹ دی جاتی ہے. تو انیشیل ٹیسٹ کی جو گیون ڈیٹ ہے اس کے اوپر کینڈیڈیٹ سلیکشن سینٹر میں رپورٹ کرتا ہے, اور وہاں پر فردر جو ٹیسٹ ہیں اس کا جو ٹیسٹ کا کنڈکٹ پارٹ ہے وہ لیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے تینوں فورسز کے اس میں ٹیسٹ میں ایکیڈیمک اور انٹیلیجنس آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے.
کامیاب امیدواران کا پھر میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اور میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد پی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. پی ٹی ٹیسٹ کی اگر میں بات کروں تو پی ٹی ٹیسٹ میں جو فزیکل ٹیسٹ ہیں ان میں 1 مائل ٹیسٹ ہوتا ہے, پش اپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پل اپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, سٹ اپ یا کرنچز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈچ کراسنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو کامیاب امیدواران ہیں ان کا پھر ان کو انٹرویو کی ڈیٹ دی جاتی ہے, اور انٹرویو جو ہے وہ ایس آر او جو کہ اس کیس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ اور ساتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور انٹرویو میں کامیاب ہونے والے امیدواران کو الٹیمیٹلی ایک تفصیلی آن لائن فارم فل کرنا ہوتا ہے. وہ تفصیلی آن لائن فارم فل کرنے کے بعد ان کو آئی ایس ایس بی کی ڈیٹ دی جاتی ہے, اور مقررہ جو تاریخ ہے, جو ڈیٹس ہیں, ان کے اوپر فائنلی کینڈیڈیٹ آئی ایس ایس بی سینٹرز پہ رپورٹ کرتا ہے. فن صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ایک تھیم ہوتا ہے جس میں فزیکل فٹنس, کمیونیکیشن اور اوریجنل کس طرح سے ہونا ہے اور باقی چیزیں, تھوڑا ہمیں اس چیز کو الیبوریٹ کیجیے. اور اس سے پہلے ایک ایسا نوجوان جو کہ آنا چاہتا ہے, جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا اپلائی کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کس طرح سے اس نے کس ویب سائٹ پہ جانا ہے, تو اس کو کرنا کیا چاہیے تاکہ وہ آئے اور سلیکشن بورڈ تک اس کی ایکسیس ہو سکے؟ جی بالکل, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی آرم فورسز کے لیے, ان کو اس آئی ایس ایس بی یا آرم فورسز میں جوائن کرنے کے لیے کچھ پریلیمنری تیاری کی ضرورت ہے. میں اگر 3 سے 4 چیزیں جس کو آپ تھیم کا نام بھی دے رہے ہیں, یا میں کہوں کہ گائیڈ لائنس جو کہ ہم اپنے پروگرام کے دوران انڈیویژل رسپیکٹیو ڈائمنشن بھی بتائیں گی کہ وہ کیوں ضروری ہیں. سٹارٹ میں اگر میں کچھ چیزیں ایسے بتاؤں کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے اگر بہت ہی پہلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں کہوں گا فزیکل فٹنس کی ہے. فزیکل فٹنس کیوں ضروری ہے؟ ہیلدی باڈی, ہیلدی مائنڈ. وی اسٹارٹ ود دس ایم کہ وہ اپنے آپ کو 1 یا 2 دن میں اس اسٹیج پہ نہیں لے کے آ سکتا کہ وہ اپنا وہ اسٹیمنا کریٹ کر سکے کہ وہ آئی ایس ایس بی کے سارے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر پائے. تو اس کے لیے جب آپ جی ٹی او ڈائمنشن جب آپ کو لیفٹیننٹ کمانڈر معاذ بتا رہے ہوں گے اپنے ٹیسٹ کے بارے میں, وہ دوبارہ اس کو ری ایمفسائز بھی کریں گے کہ فزیکل فٹنس کی کتنی امپورٹنس ہے. اس پہ اگر میں اسٹارٹ میں کہوں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کچھ عرصہ پہلے سے ہی ریگولر روٹین کا حصہ بنانے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز, کوئی گیمز یا رننگ یا کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ان کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ دے ریمین فزیکلی فٹ. دوسرا اسپیکٹ جو کہ گائیڈ لائن بھی ہے کینڈیڈیٹس کے لیے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل 2 طرح کی ہیں. ایک تو وربل, وہ کیوں امپورٹنٹ ہے وہ ڈپٹی کی ڈائمنشن میں آپ کو ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی بتائیں گے کہ وربل اسکل کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے اپنی تھاٹس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس وہ ریکوزٹ الفاظ ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے خیالات کو صحیح طریقے تک دوسرے بندے تک پہنچا سکے. اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. وہ آپ کو کچھ طریقے بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح پریکٹس کی جا سکتی ہے. اگلی چیز جو ہے وہ ہے ریٹن ایکسپریشن, لکھائی کا طریقہ. دوسرا جو کمیونیکیشن اسکل کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان سی بھی چیزیں جو بھی آپ اپنی خیالات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک الفاظ میں لکھ کیسے سکتے ہیں. یہ چیز بھی آل آف اے سڈن آپ کے اندر نہیں آ سکتی. آپ کو اس کی پریکٹس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تینوں سروسز کے لیے, میں ان کو یہی گائیڈ لائن دوں گا کہ وہ اس کی تیاری بھی پہلے سے سٹارٹ رکھیں. رسپیکٹیو ڈائمنشن سائیک, جی ٹی او اور ڈپٹی آپ کو اس کے بارے میں فردر بھی پروگرام جوں آگے بڑھے گا وہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ چیز ہے, لٹل بٹ نالج آف دی کمپیوٹر ایز فیو آف دی ٹیسٹ آر ٹیکن آن کمپیوٹر دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجسٹ, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پروگرام کو آگے لے کے جانے کے لیے وی ول اسٹارٹ فرام دی انیشیل سلیکشن,
اور یہ جو گائیڈ لائن ہم نے جس کا میں نے آپ کو سم اپ کر کے تھوڑا سا بتایا ہے، یہ اب ہر ڈائمنشن میں اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. اور مین وائل آپ کے جو بھی کویشچنس ہیں وہ آپ ہم سے پوچھیں. تو لیفٹیننٹ کرنل منیر سے ہم اگر یہ پروسیس پوچھ لیں کہ ایک بچہ جس نے انیشلی اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، تو وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. دین ویل موو آن ٹو دی ISSP، جو کہ وہ کن کن زون سے کون سے بچے کہاں پہ جا کر ISSP ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور پھر ISSP کے اندر 4 دن کا ڈے وائز ہم آپ کو پروسیس بتائیں گے. تو پروگرام کا اگلا حصہ ہم اسی طریقے سے رکھتے ہیں کہ انیشل، دین ویئر دے کین اپیئر ان دی ISSP اینڈ دین دی ISSP پرٹیکولر پارٹ. تھوڑا بتائیے کہ کس طرح سے وہ جو آپ کا ہے اوپننگ یہاں سے ہوتی ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، تو کیسے آئیں آپ تک، اپروچ کیسے کریں، اور کون سے آپ کے ایونیوز ہیں جن پہ وہ پہنچیں، چاہے وہ آن لائن ہے یا فزیکلی اگر وہ جانا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ کو اپروچ کیسے کیا جائے؟ جی جس طرح میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ پورے پاکستان میں کیس آف آرمی 14 جو ہے وہ آرمی سلیکشن سینٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹس کے لیے جو آسانی کر دی گئی ہے کہ وہ آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اور جو اکثر ہمیں جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو بعض اوقات ویب سائٹ اپروچ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ ویب سائٹ صحیح بیہیو نہیں کر رہی ہوتی بیکاز آف دا انٹرنیٹ کنیکشن. تو اس میں اپنے سننے والے سب کینڈیڈیٹس کو یوتھ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویب سائٹ کے اوپر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جو آپ کا قریبی آرمی سلیکشن سینٹر ہے آپ فزیکلی بھی وہاں پر جا کر اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے امتحانات کے سلسلے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ آخری تاریخوں میں، آخری ڈیٹس میں یہ پروسیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آخری ڈیٹس میں جب بہت سارے امیدواران ویب سائٹ پر آتے ہیں تو ویب سائٹ لوڈ کی وجہ سے بعض اوقات سلو ہوتی ہے یا تھوڑا سا اس کا بیہیویئر میں پرابلم آتی ہے. تو اس سلسلے میں میں اپنے سننے والے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ اپنے قریبی سلیکشن سینٹر پر جا کر فزیکل رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو پوری طرح اس میں جو ہے آپ کی ہیلپ کی جائے گی، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو ویسے ادروائز جو ویب سائٹس ہیں وہ میں نے شروع میں بتایا تھا، میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بتا دیتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی کے لیے ویب سائٹ ہے وہ www.joinpakarmy.gov.pk ہے. ایئر فورس کے لیے www.paf.gov.pk ہے، اور نیوی کے لیے www.joinparknavy.gov.pk ہے. تو ان ویب سائٹس کے اوپر آپ جا کر اپنے جو جس بھی کورس کے لیے اور جس آرمڈ فورس کے لیے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہاں پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات امتحانات کے سلسلے میں یا کسی مصروفیت کے سلسلے میں امیدواران کو جو آن لائن ڈیٹ مل جاتی ہے وہ اس کو چینج کرانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ جس آرمی سلیکشن سینٹر یا جس PF سینٹر کے اوپر رپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ جو ہے وہاں پر کال کر کے یا وہاں پہ فزیکلی جا کر اپنی ڈیٹس امینڈ کرا سکتے ہیں، اور وہاں پر اگین آپ کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اچھا، ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے میسیج کیا ہے، میں نام تو میں نے اس وقت پڑھ کے سنا سکتا، لیکن ان کا کرکس یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پرٹیکولر فارم ہوتا ہے آپ کو جس کو فل کرنا ہوتا ہے، یا کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی ساتھ میں ان کو اپنے ڈاکومنٹس بھی دینے ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے؟ جی بالکل. جو آن لائن فارم ہے وہ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ آن لائن فارم جو ہے وہ بڑا مختصر کر دی گیا ہے ابھی امیدواران کی آسانی کے لیے. اس میں بیسک بایو ڈاٹا ہے جو کہ ہر امیدوار کو اپنا پتہ، اور جس میں اس کے فیملی ہسٹری ہے، اس کے بیسک اکیڈمکس مارکس ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جنرلی جب کینڈیڈیٹ جاتا ہے اس ویب سائٹ کو جوائن کرتا ہے تو وہ بہت آسان ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں ان کو زیادہ تر کوئی پرابلم نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ جب وہ کینڈیڈیٹ سلیکشن سینٹر پر انیشیل کے لیے آتا ہے تو اس کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لانے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ CNIC اور جو اپنے اکیڈمک سرٹیفکیٹس ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کورسز میں کچھ
جو امیدوار ہیں وہ اپنا سیکنڈ پارٹ FSC سیکنڈ پارٹ کا ٹیسٹ رزلٹ آنے سے پہلے آتے ہیں اور وہ ہوپ سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے لیے. تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے کنسرن اسکول سے ویریفائی کروا کر اس کے اوپر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اپلائی کرنے اور انٹرویو کے دوران کتنا ٹائم ہوتا ہے, ان کو کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ جو اپلائی کرنا ہے, جو آن لائن اپلیکیشن جنرلی ود ان اے ویک ان کو جو ٹیسٹ ہے, جو آن لائن جو ٹیسٹ ہے اس کا سلیکشن سینٹر میں, اس کی ڈیٹ تقریباً موسٹ آف دا ٹائمز ود ان 1 ویک مل جاتی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی اپنی ڈیٹس چینج کروانا چاہتا ہے تو وہ آ کر رابطہ کر آرمی سلیکشن سینٹر کے اوپر اپنی ڈیٹس چینج بھی کروا سکتا ہے. سر ایک اور کوسچن آیا ہے, جنید خان لکھتے ہیں, اٹ از سیڈ دیٹ ان اینی آرمڈ فورسز joining as a sailor or soldier and then appeared in ISSB, it is easy to become a commissioned officer. یہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو ISSB کا جو ٹیسٹ ہے اور جو آرم فورسز کے لیے سلیکشن ہے وہ ٹوٹلی میرٹ بیسڈ ہے. یہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے ایز اے سیلر پہلے جوائن کر لیا یا ایز اے سولجر یا ایز اے ایئر مین جوائن کر لیا اور پھر وہاں سے آپ آتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی. یہ اوپن میرٹ بیسڈ ٹیسٹ ہے, جو اس میرٹ میں اس گیون کرائٹیریا کو جو فلفل کرتا ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے. اچھا کموڈر صاحب, اب اپلائی کر لیا, وہ ہو گیا, اب اس کے بعد وہ کیا ہوگا, اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ جی, آرمی کے انیشل آرمی ایئر فورس نیوی کے انیشل ٹیسٹ دینے کے بعد ان کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے جو کہ ISSB کی طرف سے کہ جون سے بچے کامیاب, جون سے کینڈیڈیٹ ہمارے کامیاب ہوئے ہوتے ہیں انیشل ٹیسٹ سے, اور ان کو ISSB کے لیے بتا دیا جاتا ہے تقریباً 15 دن پہلے, تقریباً 10 سے 15 دن پہلے ان کے پاس کال آ جاتی ہے. کال کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ان کو ہارڈ کاپی میں ان کے پاس لیٹر جاتا ہے, دوسرا جو ہی کال اپڈیٹ ہوتی ہے تو جو ویب سائٹ آپ کو بتائی گئی ہے اسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ایک کال کا سٹیٹس چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, جہاں پہ آپ اس کو اگر کلک کر کے اپنا ID کارڈ اگر اس میں انٹر کریں تو آپ کو اپنی کال کی ڈیٹ کا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے. اپنے کینڈیڈیٹس کی سہولت کے لیے اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ISSB کے 4 سینٹرز ہیں, جو کہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. کوہاٹ جو کہ KPK اور یہ جتنا بھی ہمارا ریجن ہے پنجاب کا, جو کہ نارتھ سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوہاٹ سینٹر ہے. دین وی ہیو دی گوجرانوالا سینٹر فار دی پنجاب ریجن. سندھ کے لیے ہمارے پاس ملیر کراچی بیسڈ ہے, اور بلوچستان میں ہمارا کوئٹہ سینٹر ہے. تو ٹوٹل 4 ISSB کے سینٹر ہیں, اور اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے بھی اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ ان 4 سینٹر میں آ کے ISSB دے سکیں. کال جو ہی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو تقریباً 7 سے 8 دن کا ٹائم مل جاتا ہے, جس میں آپ اپنے ریسپیکٹیو سینٹرز میں جا کر ISSB کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. اور ISSB کا جو ٹوٹل ٹینیور ہے وہ 4 دن کا ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں ڈے 1 سے لے کر ڈے 4 تک وہ پروگرام جو آگے چلتا جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم بات کریں گے پہلے دن کی, یا جو ارائیول ڈے ہے. ارائیول ڈے میں جب کینڈیڈیٹس ISSB رسپیکٹیو سینٹرز میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو چیسٹ نمبرز اور رول نمبرز الاٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فریش اپ ہو کے ان سے جو پہلا کام کروایا جاتا ہے وہ بایوڈیٹا فارم, جو آپ نے پوچھا سوال, وہ بھروایا جاتا ہے. بایوڈیٹا فارم اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو اٹ از جسٹ لائک اے ریزیومے, جو کہ آپ کسی بھی کمپنی یا فرم میں جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں, آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. تو بایوڈیٹا فارم از جسٹ اگین لائک دیٹ. اس میں کینڈیڈیٹ سے اس کی فیملی کے بارے میں, اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اس کی بہن بھائیوں کے بارے میں, اس کے بعد اس کے جو انٹرسٹس ہیں, ہابیز ہیں, اسپورٹس ہیں, اس کے بارے میں, اگر اس کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے کسی بیماری کی, اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے. اس کے علاوہ
چونکہ آج آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو اس کا ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا کی طرف اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، تو بہت ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ سے لکھائی جاتی ہیں. اور میں اس میں اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جب آپ بایو ڈیٹا فارم بھرتے ہیں تو اس کو بہت صاف ستھرے انداز میں اور جتنی ڈیٹیل میں بھر سکیں اس کو بھریے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ میں لیفٹیننٹ کرنل میسم نے جو بات کی ہے اس میں کچھ ایڈ آن کرنا پڑوں گا. ایکچولی جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور ان کو جو فرسٹ ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے اپنے فیملی کے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتانے کی، وہ یہی فارم جو کہ آپ بایو ڈیٹا فارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. تو اس میں ڈیٹیلز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگر کوئی بچہ یا کوئی کینڈیڈیٹ اسپورٹس میں اس نے جوائن کیا ہوا ہے تو اس کو مینشن کرے تاکہ اس کی اچیومنٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو بھی پتہ چل سکے، اور اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ایک گائیڈ لائن بھی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کا اپنی اچیومنٹ کو لکھنے کا طریقہ، وہ اگین میں اسی تھیم پہ جاؤں گا جو کہ شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ریٹن ایکسپریشن والی، کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہے ہاؤ ویل یو کین ڈسکرائب یور اون سیلف، دیٹ ول بی ریٹن ان دی بایو ڈیٹا فارم. کہ وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی بنا پہ کسی کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، کوئی اسپورٹس مین ہے تو اس کو ایڈوانٹیج کتنا ہے، بلکہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں جاننا چاہ رہے ہیں ہم سے. جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے، آئی ایس ایس پی میں پرائمریلی جس طرح میں نے بتایا بایو ڈیٹا فارم میں اگر کوئی ہسٹری ہے اس کی تو وہ اس میں لکھتا ضرور ہے، بٹ اس کی بنا پہ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، بیکاز ہم یہاں پہ پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جو کامیاب امیدوار آئی ایس ایس پی ٹیسٹ کے بعد آگے جاتے ہیں ان کا پھر ڈیٹیل میں میڈیکل ہوتا ہے، اور پھر میڈیکل میں اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ نہیں موزوں ہے آرمڈ فورسز کے لیے تو وہاں پر اس کو ریجیکشن ہو سکتی ہے، بٹ آئی ایس ایس پی میں ہم میڈیکل کی بنیاد پر کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے. نمبر 1. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے اسپورٹس کا، اسپورٹس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کی اوور آل شخصیت کے اندر. اکیڈیمکس اور اسپورٹس کا جو ایک توازن ہے وہ ایک اچھی شخصیت کو جنم دیتی ہے. تو اسپورٹس سے لگاؤ بہت اہم ہے، اور جس طرح پریزیڈنٹ نے بتایا آپ اپنے بایو ڈیٹا فارم میں بھی اسپورٹس کے بارے میں جو اگر آپ کی لگاؤ ہے، جو آپ کھیلتے ہیں، جس لیول پہ کھیلتے ہیں، جو اچیومنٹس آپ کی وہ لازمی اس میں لکھیے. بٹ ایک پرٹیکولر اسپورٹس اگر آپ کھیلتے ہیں، اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی بینیفٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹ از جسٹ دیٹ وی سی کہ آپ کا آؤٹ ڈور ایکسپوجر کتنا ہے، آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آپ کا کتنا لگاؤ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. میں جی ٹی او صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اسپورٹس کا ذکر ہو رہا ہے، تو سر یہ جی ٹی او کے ٹاسک جو ہوتے ہیں اس کے لیے ڈریسز مختلف ہوتے ہیں. ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈریسز کون دیتا ہے اور کون کون سے ڈریسز ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بڑا ہی اچھا سوال ہے جو کہ ایسپائرنٹس کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے اس کی معلومات جاننا بہت ضروری ہے. پہلے بھی اس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ ایک چھوٹی سی فارمل آپ کہہ لیں ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو انڈور کا نام دیا جاتا ہے، جس کے اندر پبلک سپیکنگ ہے یا نیریٹو بیس گروپ پلاننگ ایکسرسائز ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ایسپائرنٹس کو کہ آپ اپنی اپیئرنس سے اگلے بندے کو کافی میسیج ویسے ہی کنوے کر دیتے ہیں. تو کیونکہ پہلی والی ہماری تھوڑی سی فارمل گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر فارمل ڈریسنگ جیسے نیشنل ڈریس ہے آپ اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہن لیجئے، یا سمر اور ونٹر کے لحاظ سے ڈریس کو چوز کیجئے. جیسے آپ سردیوں کے موسم میں پینٹ کوٹ پہن سکتے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی پہن سکتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں کوٹ کے بنا، اور اسی طریقے سے نیشنل ڈریس کو بھی آپ ساتھ میں کلوز شوز پہن لیجئے یا سینڈلز پہن لیجئے. لیکن جب ہم جاتے ہیں باہر آؤٹ ڈور میں تو اس میں اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ایکٹیویٹی اگر آپ کی پاکٹ میں آپ کہہ لیں کہ کوئی پین پینسل یا کی چین ہو تو وہ آپ کو زخمی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے ریگریس قسم کی اس میں ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. آپ نے بھاگنا بھی ہوتا ہے، دوڑنا بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی اٹھانی ہوتی ہیں، پہنچانی بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آلریڈی آئی ایس ایس بی نے جو ہے یہ بات کنوے کر دیتے ہیں، کال جن کو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے
وائٹ کلر کی شرٹ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ شارٹس جو ہے نا وہ اس کو لے لیں. ایک چیز کینڈیڈیٹ وہ بارہا پوچھتے ہیں کہ شوز کے حوالے سے. شوز جو ہے وہ کسی بھی کلر کے جاگرز یا پی ٹی شوز پہن سکتے ہیں جس طرح جیسے ان کی کمفرٹ ہو. دیکھیے بار بار اس چیز کے اوپر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جتنا کمفرٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا اتنا اچھے طریقے سے وہ ٹیسٹ کو انجام دے پائے. سر اس میں میرا ایک اور سوال ہے جو کہ اکثر کینڈیڈیٹ پوچھتے ہیں. مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور مختلف علاقوں کے الگ الگ لباس ہیں, علاقائی لباس ہیں. کیا اپنے علاقائی لباس میں آنا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اپنے علاقائی لباس پہ, بلکہ انسان کو جو ہے فخر ہونا چاہیے جس بھی بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو اون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اگین میں اس چیز کو ایسوسیٹ کروں گا جتنا وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پر فخر کرے گا اتنا ہی اچھا وہ ایک ایسا پاکستانی لیڈر بنے گا جو اپنے ملک کے اوپر بھی آگے جا کے فخر کرے گا. ایک کویشچن تو یہ ہے کہ ایک ہمارے کالر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایم سی کے لیے اپلائی کیا اور وہ ریجیکٹ ہو گئے, پھر وہ جی ڈی پی کے لیے گئے تو اس میں بھی وہ ریجیکٹ ہو گئے, تو وہ دوبارہ اے ایم سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں؟ جی اس پہ جو کچھ ڈیٹیلز تو ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ایز اے جنرل رول بتا دیتا ہوں کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد جو بھی کینڈیڈیٹ پاکستان آرم فورسز کو جوائن کرنا چاہتا ہے اس کے پاس 2 چانسز ہوتے ہیں آئی ایس ایس بی میں اپیئر ہونے کے لیے. فرسٹ چانس وہ اپنا اپیئر یا اویل کرنے کے بعد وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے 4 منتھس کے بعد وہ دوبارہ اپنا سیکنڈ چانس اویل کر سکتا ہے. اگر 2 چانسز اس کے اویل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد صرف ایک ہی پاسبلٹی رہتی ہے کہ آئدر ہی از پی ایچ ڈی اور ہی ہیز ڈن دی ماسٹرس. اس کے بعد وہ اپنے تھرڈ چانس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ آج کے پروگرام کو ہم زیادہ تر یہ لانگ کورس اور ایف ایس سی پہ جو اپیئر ہو رہے ہیں ان کے لیے بتا رہے ہیں, تو ان کے لیے 2 چانسز ہیں, اس کے بعد تھرڈ چانس ان کے پاس نہیں ہوتا. سر ایک اور سوال بھی آیا ہے کہ کیا آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے لیے آئی ایس ایس پی کے ٹیسٹ کے سٹینڈرڈز ایک جیسے ہیں؟ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجئے سر, ایک اور کویشچن بھی ہے. مہرین شان یہ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نیوی میں آنا چاہتی ہوں, تو کیا مجھے کوئی خاص جگہ پہ ایڈمیشن لینا پڑے گا یا میں نارملی ایف ایس سی کر کے آؤں تو ہی آ سکتا ہوں؟ لیفٹیننٹ کمانڈر معاذ نیوی کا آنسر دیں گے. اور پہلا کویشچن آپ کا دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ کیا آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے لیے آئی ایس ایس پی کے ٹیسٹ کے سٹینڈرڈز سیم ہیں؟ جی میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ آئی ایس ایس بی کے اندر جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک ہی ہیں تینوں سروسز کے لیے. ود ان دی ٹیسٹ کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اور اس میں بہت ہی کیٹیگوریکلی ایک چیز جو کہ انٹرویو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اوور آل ٹیسٹ جو کہ ہم نے شروع میں تینوں ڈائمنشنس نے بتائے ہیں سب کے لیے وہی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, لیکن انٹرویو میں جس چیز کے لیے یا جس آرم فورس کے لیے کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہے اس کے ریلیونٹ کویشچنس کچھ ہو سکتے ہیں. انٹرویو کے بارے میں آپ کو ڈپٹی بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ اسٹرکچرڈ قسم کا انٹرویو نہیں ہوتا جس طرح کینڈیڈیٹ جس چیز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, جس عام کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو تھوڑا سا ٹلٹ اس کی پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے وہ چینج ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی مین ٹیسٹنگ میں فرق نہیں ہے. سب سے پہلے ماہین نام بتایا جی مہرین. بالکل ہماری بہن, آپ کا سب سے پہلے تو اس کا جو جذبہ ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے. آپ چھوٹی ہیں, محنتی ہیں اور بہت اچھی آپ نے ایک لائن چوز کر لی ہے. نہیں تو اس میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ نیوی میں آنے کے لیے یا ایون کسی بھی آرم سروس میں جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا پرٹیکولر کالج میں ہی آپ کا اس کا ایڈمیشن ہو. یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی اسکول, کسی بھی کالج سے جو بھی آپ کا سلیبس ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور میٹرک انٹر کے بعد اس کو اگین فار دی ینگ گرل دی ایڈوائز از سیم, جو کہ 4 سے 5 چیزیں شروع میں نے بتائی. شی شوڈ ورک آن دی فزیکل فٹنس,
ریٹن وربل جو اس کی ایکسپریشن کی چیزیں ہیں اس پہ. اور جسٹ کیپ ورکنگ ہارڈ. بیسٹ آف لک.